السلام علیکم پیارے پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اپنے بڑوں کا اور اپنے ماں باپ کا احترام کر رہے ہوں گے اور اچھے اچھے کام بھی کر رہے ہوں گے۔ بچوں، آج کی ہماری سٹوری کا نام ہے منفرد لڑائی۔ چلیں تو چلتے ہیں، سنتے ہیں کہانی۔ پاؤں کو یہ حسد تھا کہ جسم میں سر کیوں بلند ہے، وہ سارے جسم پر حکومت کر رہا ہے اور ہم پست کیوں ہیں، جس کی وجہ سے وہ سر کا حکم ماننے پر مجبور تھے۔ تمہارا سارا بوجھ ہم برداشت کرتے ہیں، چلنا ہمیں پڑتا ہے، ٹھوکر ہمیں لگتی ہے، اور تم جہاں جاؤ سب تمہاری عزت ہی عزت کرتے ہیں۔ لیٹو تو تمہیں فوراً تکیہ پیش کیا جاتا ہے۔ پیروں نے سر سے شکایت کی، تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہ اللہ ہے جسے چاہے بلند کرے، جسے چاہے پست کرے، اور ویسے تم بھی تو لمحے میں ایسی لاتیں رسید کر دیتے ہو کہ آدمی کا سر گھوم جاتا ہے۔ سر نے کہا، وہ تو میں دوسروں کا سر گھماتا ہوں، تمہارا تو نہیں گھما سکتا نا، اصل تو تمہیں گھمانا ہے۔ دائیں پیر نے بڑھ کر کہا، تمہیں آخر مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ کیوں دشمنی پر تلے بیٹھے ہو؟ خدا را میرا راستہ چھوڑو، مجھے معاف کرو۔ سر نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا، ہمیں دشمنی یہی ہے کہ تم خواہ مخواہ چلاتے رہتے ہو، تمہاری حکومت ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس مرتبہ بائیں پیر نے بڑھ چڑھ کر اس دشمنی کا اعلان کیا۔ اے جلو مت، یہ اللہ کی تقسیم ہے، جسے چاہے بلند کرے، جسے چاہے پست۔ اس تقسیم پہ راضی رہو۔ ارے جلیں ہمارے دشمن، ہم کیوں جلنے لگے؟ مگر ہماری ضد ہے کہ ہم تمہیں اپنے اوپر مزید حکمرانی نہیں کرنے دیں گے، پیروں نے کہا، اور پھر دونوں پاؤں نے ایڑی چوٹی کا زور لگانے کا عزم کیا۔ شاہد کو آج کراچی سے لاہور سفر کے لیے روانہ ہونا تھا۔ گاڑی تیز رفتاری کی وجہ سے ہچکولے بھی کھا رہی تھی۔ ایک مرتبہ تو گاڑی اتنی زور سے اچھلی کہ اوپر ریک میں رکھے ہوئے سامان میں سے ایک بیگ اس کے سر پہ آ گرا۔ سامان میں کوئی نوکدار لوہے کی چیز بھی تھی، جس کے لگنے سے اس کا سر زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ خوش قسمتی سے قریب ہی ایک ڈاکٹر صاحب بھی سفر کر رہے تھے اور ضروری سامان ان کے بیگ میں تھا۔ انہوں نے فوراً اس کی پٹی کر ڈالی۔ عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے، بس یہ شاہد کی خوش قسمتی ہی تھی۔ تم دونوں بہت خوش ہوئے ہو نا؟ سر نے پیروں کو مخاطب کیا۔ کیوں نہیں، اب ٹھکانے آیا ہوگا جناب کا دماغ۔ دونوں پیروں نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ لیکن یہ بھی تو سوچو، اگر تمہارے چاہنے کے مطابق تم بلند ہوتے، میں پست ہوتا، تو یہ چوٹ کس کو لگتی؟ بتاؤ بتاؤ، کسے لگتی؟ تمہیں ہی لگتی نا۔ اب پتہ چلا کہ اللہ نے تمہیں پست اور مجھے بلند کیوں رکھا ہے۔ سر نے دونوں پیروں کو سمجھایا۔ خواہ مخواہ یہ سوچ کر یہ سر بلند کیوں ہیں، ہم پست کیوں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ ہمیں حسد کی آگ میں نہیں جلنا چاہیے۔ دیکھو ہم پستی میں رہ کر کتنی خطرناک چیزوں سے بچ جاتے ہیں اور بلندی کی خواہش کرتے ہیں۔ دونوں پاؤں نے سر کی باتوں کو ٹھنڈے ہو کر سوچا تو حق ان کے پر کھلتا چلا گیا۔ یار بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اس چوٹ کو لگتے دیکھ کر ہمیں دشمنی سے باز آ جانا چاہیے۔ اللہ خوب جانتا ہے کسے پست کرنا ہے، کسے بلند کرنا ہے۔ اس مرتبہ بائیں پاؤں نے بھی اپنی ضد چھوڑتے ہوئے کہا، اور پھر اگلے ہی لمحے دونوں نے سر سے صلح کر لی۔ اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ جس کو بلند درجہ عطا فرمائے وہ اس کی مرضی، اسے چاہیے کہ شکر ادا کرے، اور جس کو کوئی کم درجہ ملا ہے تو اسے چاہیے کہ ناشکری سے بچے۔ حسد کرنا اچھی بات نہیں ہے، اس سے آدمی کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں اور آپس میں نفرت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے کسی کو بڑا مرتبہ دیا ہے اور کسی کو کم مرتبہ دیا ہے، کسی کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی اور کسی کو کم، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے افضل نبی بنایا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے تمام بزرگوں اور مسلمانوں پر فضیلت بخشی، کسی کو لڑکا بنایا، کسی کو لڑکی، کسی کو بہت ہی حسین بنایا، کسی کو حسن سے محروم رکھا، کسی کو لمبا قد عطا فرمایا، کسی کو چھوٹا۔ وہی خوب جانتا ہے کس کو کیسے بنانا ہے۔ بس ہمیں اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔